بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایماندار اور سچے چرواہے اور اس کی بکریوں کا، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا، اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت۔ آئیے سنتے ہیں اس واقعے کو۔ دور دراز کے گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جو بہت ایماندار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسے بہت یقین تھا۔ ایک دفعہ اس کے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی۔ قحط سالی مطلب لوگ بھوکے مرنے لگے۔ بہت پریشان تھے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک بار جمعہ والے دن خطبے میں ایک مولانا صاحب نے نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ بسم اللہ کی برکت بتا رہے تھے۔ چرواہے کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا۔ جب وہ اس بیان کو سن رہا تھا، اس کے دل میں مولانا صاحب کی وہ بات اتر گئی کہ کیا بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کے دل میں جب یہ بات اتر گئی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے گاؤں میں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں کی طرف لے جاتے سفر میں ایک دریا پڑتا تھا۔ یہ وہ پرانا دریا تھا جہاں کشتیاں موجود نہیں تھی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کیا کروں، کشتیاں تو موجود نہیں ہیں، دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ اچانک اس کو مولانا صاحب کی وہ بات یاد آئی کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ اور ایمان کے ساتھ پڑھی جائے تو دریا بھی اس کا حکم مان لیتا ہے اور اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ تو وہ اپنی بکریوں کو کھول کر سیدھا دریا پر چلا گیا اور اسی آواز سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا کہ اللہ کے حکم سے تو میری مدد فرما، میری بکریوں کو اور مجھے اس پار جانا ہے، دوسرے گاؤں کے علاقے میں تو ہمیں اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر پورے یقین سے اپنی بکریوں کو دریا کنارے لے آیا اور دریا کے اوپر چلنے لگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، شان کریمی دیکھیے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کا یقین بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تھا۔ بغیر ڈوبے دریا میں اس نے دریا کو پار کر لیا، اور بغیر کسی کشتی کے جب وہ بکریوں کو لے کر دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں پر بہت ہریالی تھی۔ سارا جنگل گھاس ہی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے درخت کے پتے بھی سلامت تھے کہ وہاں پر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو پہنچا دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا سچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی برکت ہے۔ اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا اور وہ روز بغیر کشتی کے دریا کو پار کر جاتا اپنی بکریوں کے ساتھ، اور وہاں اپنی بکریوں کو چھوڑ کر واپس بھی دریا کے اوپر سے چلتا ہوا جاتا اور شام کو جا کر اپنی بکریاں لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دوگنا چوگنا ہو گیا، کیونکہ وہاں پر گھاس تھی، ہرے بھرے درخت تھے، ہر چیز تھی جو بکریاں کھا کر صحت مند اور تندرست ہو رہی تھی۔ اب جب لوگوں نے اس کی بکریوں کو اس حال میں دیکھا تو کہا ہمارے علاقے میں تو خشک سالی ہے، یہاں تو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تم بکریوں کو کیا کھلاتے ہو جو یہ اتنی صحت مند ہو رہی ہے۔ اب سیدھا سادہ اور صاف دل کا انسان تھا، صاف صاف تمام بات بتا دی۔ جناب اب ہم تو اپنی بکریوں کو دریا پار کر کے دوسرے علاقے میں چرانے جاتے ہیں، اور اس میں تمام بات لوگوں کو بتا دی۔ لوگوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا یہ سچ ہے۔ لوگوں نے یہ بات انہی مولانا صاحب کو بتا دی۔ کہا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو دریا پار چرانے کے لیے لے جاتا ہے اور بغیر کسی کشتی کے، اور کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا روز کرتا ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، آپ ہی اس سے پوچھئے۔
مولانا صاحب کے پاس اس چرواہے کو لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بات سچ ہے، بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوں جناب، کیونکہ آپ نے ایک جمعہ میں یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ بھائی ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ کو کرتے ہیں، مگر ایسی باتوں کا مطلب لوگوں کو ایمان کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے، لوگوں کا ایمان بنانا ہے، لیکن تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مگر وہ رکا رہا اور کہنے لگا نہیں، آپ کی بات تو سچ ثابت ہوئی۔ جب وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور کسی کی بات نہیں سن رہا تھا تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ ہم کل فجر کی نماز کے بعد یہ تجربہ کریں گے، آخر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ پورا گاؤں دریا کے کنارے جمع ہو گیا، سب یہ دیکھ رہے تھے کہ دریا کے اوپر چلا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ بکری والا بھی وہاں موجود تھا، مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولانا صاحب نے ایک دو دفعہ اندر ہی اندر ارادہ کیا اور انکار کر دیا کہ یہ تجربہ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے ہی بیان دیا تھا۔ پھر وہ ڈر رہے تھے کہ دریا میں ڈوب گیا تو کیا ہوگا، اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، شرمندگی ہوگی۔ اب بات تو وہ کہہ چکے تھے، انہیں اپنی بات مکمل کرنی ہی تھی۔ لوگ اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے مولانا صاحب کو مسجد سے آتے آتے کندھوں پر اٹھا لیا، جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے۔ مولانا صاحب کے حق میں تعریف کے کرامات کہے جا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا بھائیوں میرے لیے رسی منگوا دو۔ انہوں نے اس رسی کو درخت کے ساتھ باندھا اور اپنی کمر کے ساتھ باندھا، ڈھیلے ڈھالے انداز میں ڈرتے ڈرتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چل پڑے دریا کی طرف۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ جناب اب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پہلا قدم انہوں نے پانی پر رکھا، ڈبکیاں کھانے لگے، پانی میں ڈوبنے لگے۔ بدحواسی میں یہی بھول گئے کہ جناب ابھی تو کمر تک پانی موجود ہے، ڈوب نہیں سکتے۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ پیر چلانے لگے اور پانی کے ساتھ بہنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا مولانا صاحب تو ڈوب رہے ہیں، انہوں نے رسی کھینچ کر مولانا صاحب کو باہر نکال لیا۔ مولانا صاحب کے ڈر نے بکری والے کو پریشان کر دیا۔ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا یا نہیں، لیکن یہ کیوں دریا پر نہیں چل سکے؟ وہ چونک گیا، وہ ڈر گیا۔ لیکن میرا تو روز کا کام ہے۔ اسے اپنے یقین پر فرق نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو اس پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اس کو بھی ولی اللہ سمجھنے لگے اور ان کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے۔ لیکن وہ سب سے بچ کر سیدھا مولانا صاحب کے پاس پہنچا کہ مولانا صاحب میں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے پریشان ہوں۔ عزت سے عقیدت سے کہنے لگا مولانا صاحب آپ تو دریا میں ڈبکیاں کھا رہے تھے، آپ کے سامنے ہی میں اپنی بکریوں کو لے کر گیا، دریا پار بھی کروایا، میں چلتا گیا پانی میں بغیر ڈوبے اور ان کو چرا کر واپس بھی لے آیا۔ آپ نے تمام منظر دیکھا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں اور میری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ مولانا صاحب نے کہا بھلا بتاؤ کیا فرق ہے، ہم تو خود یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا فرق یہ ہے اس چیز کا، یعنی پیڑ سے بندھی ہوئی رسی کا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، لیکن آپ نے بھروسہ کیا اس رسی پر اور اس رسی کو پیڑ سے باندھ کر اپنی کمر سے باندھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ بات ہے عقیدے اور بھروسے کی۔ اگر آپ اپنے عقیدے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور دریا میں اترتے بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی رسی کے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتی اور نہ ہی ڈوبنے دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ دریا کو حکم دے دیتا
وہ آپ کے لیے ٹھہر جاتا، ڈوبے بغیر آپ چلتے ہوئے جاتے۔ تو مولانا صاحب نے اس کی یہ بات سنی تو کہا کہ سچ میں تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا عقیدہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، پر میں نے بس اللہ کا نام تو لیا لیکن بھروسہ کیا رسی پر، بے جان چیز پر۔ اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے، اس کا یقین تو اس وقت ہی آ سکتا ہے جب ہم اس پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرتا اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ پاک نے اس علاقے کی قحط سالی کو دور کر دیا اور پھر سے جانور موٹے تازے ہونے لگے۔ تو آپ لوگ اس واقعے سے سبق حاصل کیجئے اور آپ لوگ بھی اللہ کے عقیدے پر یقین کیجئے اور ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔